کتاب احتجاج تبریسی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 142 میں ہے کہ ایک مرتبہ 4 بڑے دہریے جو کہ خدا کے منکر تھے خانہ خدا مکہ میں جمع ہوئے، اور ایک طویل گفتگو کے بعد ان لوگوں نے اس بات پر رضامندی کی کہ ہم 4 آدمی ہیں، ہمیں یہ طے کر لینا چاہیے کہ ہم میں سے ہر ایک چوتھائی قرآن پر نقص وارد کرے اور اس کام کے لیے اپنا پورا وقت صرف کر دے۔ ان چاروں نے اس بات کو قبول کر لیا اور اپنے اپنے کام میں مشغول ہو گئے۔ وقت کا پہیہ جو کہ کبھی کسی کے لیے نہیں رکتا چلتا گیا، اور آئندہ سال 4 آدمی پھر خانہ کعبہ کے پاس جمع ہوئے اور ہر ایک نے دوسرے کے کام کے متعلق پوچھنا شروع کیا۔ تو پہلے نے کہا کہ میں نے قرآن کریم کی اس آیت کو پڑھا، پس جب یوسف کو لے جانے سے مایوس ہو گئے تو راز گو ایک طرف ہو گئے۔ اور میں اس آیت کے بارے میں غور و فکر کرتا رہا، اور میں نے اس کی فصاحت و بلاغت میں تصرف کرنے یا اس کے جملوں کی جگہ کوئی بہترین جملہ رکھنے کی کوشش کی، مگر میں کامیاب نہ ہو سکا۔ اور اس آیت کے بارے میں غور و فکر کرنے کی وجہ سے میں دوسری آیات پر غور و فکر نہ کر سکا۔ تو دوسرے نے کہا کہ میں نے تو قرآن کریم کی ایک اور آیت پر تفکر کیا ہے، اور میں نے بہت کوشش کی مگر اس کی مثل میں آیت نہ بنا سکا۔ وہ آیت جس پر دوسرے نے تفکر کیا تھا وہ سورہ حج کی آیت ہے، جس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اے لوگو، ایک ضرب المثل پر غور کرو، بے شک تم خدا کے علاوہ جن لوگوں کو پکارتے ہو وہ ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے، اگرچہ سب مل کر بھی کوشش کریں، اور اگر مکھی ان کی کوئی چیز لے جائے تو وہ اس سے واپس نہیں لے سکتے، گویا طالب و مطلوب دونوں ناتباہ ہیں۔ اتنے میں ان دونوں نے تیسرے کی جانب دیکھا تو تیسرا کہنے لگا، میں تو اس وقت سے اب تک اس آیت کے فکر میں ہوں، اور میں اس آیت کی کوئی مثل پیدا نہ کر سکا، اور میں اس آیت میں کوئی غلطی تلاش نہ کر سکا۔ تیسرے نے جس آیت پر غور و فکر کیا وہ آیت سورہ انبیاء کی آیت تھی، جس میں ارشاد ہوتا ہے، اگر زمین و آسمان میں خدا کے سوا کوئی دوسرا معبود ہوتا تو دونوں تباہ و برباد ہو جاتے۔ پھر وہ تینوں سوالیہ آنکھوں کے ساتھ چوتھے کی طرف دیکھنے لگے، اور وہ بولا، دوستو، میں تو اس نتیجے تک پہنچا ہوں کہ قرآن کسی بشر کا کلام نہیں، اور میں بھی اس وقت سے اب تک ایک ہی آیت پر غور و فکر کر رہا ہوں، اور میں اس آیت کی فصاحت و بلاغت اور اس کی بلندی معنی تک نہ پہنچ سکا ہوں، اور اس کی نظیر مجھے بھی نہیں ملی ہے۔ وہ چوتھا شخص جس آیت کی نشاندہی کر رہا تھا وہ آیت طوفان نوح کے موقع کی ہے، اور اس آیت میں اللہ ارشاد فرماتا ہے، زمین سے کہا گیا کہ اپنا پانی پی لے، اور اے آسمان تو بارش بند کر دے، پانی ختم ہو گیا اور کام تمام ہو گیا۔ حشام کہتا ہے کہ اسی وقت امام جعفر صادق علیہ السلام وہاں سے گزرے، اور وہ بلند آواز میں یہ آیت پڑھنے لگے، اے محمد، کہہ دو کہ اگر جن و انس بھی اس قرآن مجید کا جواب لانا چاہیں تو نہیں لا سکتے، اگرچہ وہ ایک دوسرے کی مدد بھی کر لیں۔ یہ آیت کا سننا تھا کہ وہ چاروں آدمی ایک دوسرے کو دیکھنے لگے اور حیران ہو کر بولے کہ اگر اسلام کچھ حقیقت رکھتا ہے تو مسلمانوں کا موجودہ رہبر جعفر ابن محمد کے سوا کوئی نہیں ہو سکتا۔ پھر اپنی عاجزی اور ناتوانی کا اعتراف کرتے ہوئے چاروں ایک دوسرے سے جدا ہو گئے۔ سامعین گرامی قدر، بے شک قرآن مجید فرقان حمید رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ زندہ معجزہ ہے جو رہتی دنیا تک قائم رہے گا۔ اس دور کے دانشور ہوں یا آج کے دور کے، ابھی تک وہ اس بات کا اندازہ نہیں لگا سکے کہ کس طرح 1450 سال قبل ایک صحرا میں رہنے والے شخص نے ایسی باتیں کہیں جو آج کی جدید سائنس اور ٹیکنالوجی کے استعمال کرنے کے بعد زمانے کے سامنے آ رہی ہیں۔ گویا قرآن کریم فرقان حمید پروردگار کا انسانوں کو دیا ہوا وہ علم ہے جو تا قیامت اسی طرح چمکتا رہے گا اور مومنین کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنتا رہے گا۔ سامعین کرام قدر، میری دعا ہے کہ اللہ ہمیں قرآن مجید سے ہدایت لینے کی توفیق عطا فرمائے۔
الہی آمین.